پاکستان کی جو معیشت ہے بنیادی طور پر کیا اس کے اسٹرانگ پلرز ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کا سٹرکچر سمجھنا ہوگا۔ اکانومی کا سب سے پہلا بڑا پلر ہے ایگریکلچر، دوسرا ہمارا ہے انڈسٹریل سیکٹر، تھرڈ ہے ہمارا ریٹیل سیکٹر، فورتھ سیکٹر آ گیا آپ کا آئی ٹی۔ یہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، سیاست تو سب سے بڑی وجہ ہے۔ سیاست صرف اسی میں نہیں ہے، سیاست پوری اکانومی کے لیے بڑی وجہ ہے۔ آئی ایم ایف سے کوئی جان چھوٹنے کا آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جان چھوٹ جائے گی آئی ایم ایف کی؟ فی الحال تو اس میں کوئی پراسپیکٹس نہیں ہے، لیکن یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ عام فہم ہے اور اس پہ بہت چرچا بھی ہوتی ہے، بہت آج کا منترا بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی اکانومی میں کیا ایسے لوپ ہولز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا خامیاں ہیں، تو اس پہ بحث ہم کریں گے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے یا اکانومی ہے اس کا حال یہی ہے کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ ہے ہماری اکانومی کا حال۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے مدعو کیا ہے جناب شاہد ظہیر صاحب کو، جو کہ بی آنرز ہیں، ماسٹرز اکنامکس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف کمشنر انکم ٹیکس بھی رہے ہیں۔ ٹیکس کے امور پہ خاص طور پر اور اکانومی پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور اپنی طرف سے انشاءاللہ ہم آپ کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات دوں گا اور آپ کو تسلی جو ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا شاہد صاحب، لیٹس اسٹارٹ کہ یہ پاکستان کی جو معیشت ہے بنیادی طور پر کیا اس کے اسٹرانگ پلرز ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے ہم اس پہ گفتگو کر لیں، پھر آہستہ آہستہ کے سلوشن پارٹ پہ بھی چلتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کا سٹرکچر سمجھنا ہوگا۔ ہماری اکانومی میں جو سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی اس میں 3-4 پلر ہیں۔ سب سے پہلا پلر تو ہے ہمارا اکانومی، ایگریکلچر۔ اس اکانومی کا سب سے پہلا بڑا پلر ہے ایگریکلچر۔ ایگریکلچر میں 68% لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہیں، پروڈکشن میں، ڈسٹریبیوشن میں، پروسیسنگ میں۔ اور سملرلی اس کی کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی that ranges between 25 to 30%. That ranges between 25 to 30%. This means if we want to wriggle out of this current scenario, current mess, so we have to concentrate on improvement in agriculture sector. ایک تو ایگریکلچر سیکٹر ہے، دوسرا ہمارا ہے انڈسٹریل سیکٹر، جس کو ہم کہتے ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر۔ اسی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ ہے ہمارا ریٹیل سیکٹر، اور اس کے بعد فورتھ سیکٹر آ گیا آپ کا آئی ٹی، جو کہ کرنٹلی بہت ان ہے اور جس میں بڑا اسکوپ ہے، پراسپیکٹس ہیں پاکستان کی اکانومی کو فردر پروگریس پہ لے کے جانے کے لیے۔ اس میں اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کریں تو سب سے پہلے، کیونکہ جیسے میں آبزرو کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا ویشیس سرکل ہے ایک۔ ہم اس اکانومسٹ جو ہے نا جس ہم میس میں ہے، بمر میں ہے، اس کو ہم اکنامکس ٹرم میں ویشیس سرکل آف پاورٹی کہا جاتا ہے۔ اور اس ویشیس سرکل سے نکلنے کے لیے اکانومسٹ نے اس کا حل دیا ہوا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو آپ کا سیکٹرز میں سے، جیسے میں نے ابھی مینشن کیا 3-4 سیکٹر، جو سیکٹر آپ کو جس میں زیادہ آپ کے لوگ انوالو ہیں، جس کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں زیادہ ہے، سب سے پہلے آپ اس سیکٹر کو کنسنٹریٹ کریں، اس کی امپرومنٹ کے لیے کام کریں۔ اور اس کے لیے اکانومسٹ نے ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے، تھیوری آف بگ پش، کیونکہ یہ جو فنومنا ہے نا، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ہے، یہ دنیا میں پہلے بھی ہوتا ہے، اور اکانومسٹ نے اسی قسم کے سناریو یا ویشیس سرکل نکلنے کے لیے ایک تھیوری آف بگ پش دی ہے۔ اور تھیوری آف بگ پش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو سیکٹرز اویلیبل ہیں، اس سیکٹر میں سے یہ دیکھتے ہوئے کہ جس میں آلریڈی ایک پوٹینشیل ہے، آلریڈی انفراسٹرکچر ہے، اور اس سیکٹر میں گروتھ کے چانسز ویز دوسروں کی نسبت زیادہ ہیں،
اس کے لیے پھر وہ ایگریکلچر سیکٹر پاکستان میں ایسا ہے جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور اٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ ایز اے انجن آف گروتھ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، جب بھی ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب اس ملک میں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ اسٹرکچرل ریفارمز کیا ہوتی ہیں؟ اسٹرکچر ریفارم، پہلے بات تو یہ اس میں آپ تھوڑا سا 3-4 اس کے اینگل ہیں. ایک تو اینگل یہ ہے کہ جو آپ کا ہماری سوسائٹی جو ہے نا، اکانومی، بلکہ وہ اکانومی جو ہے ہمارے کنزیومر اورینٹڈ ہے. کنزیومر اورینٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ باہر سے امپورٹ کر کے اس کو کنزیوم کرتے ہیں. ہمارے انڈسٹریل نہیں بیس، ہمارے بدقسمتی سے ہم انڈسٹریل بیس بنا نہیں سکے، اور جو تھوڑا بہت تھا وہ ایروڈ ہو گیا ود انفلکس آف imported goods from various countries, specifically from China. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا جو ایک سب سے پہلا اسٹرکچر ریفارم یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو وی ہیو ٹو شفٹ فرام کنزیومر اورینٹیشن ٹو انڈسٹریل بیس. اس کے لیے انڈسٹریل بیس بنائیں. سیکنڈلی ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو انڈسٹری پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ہمارے جو ہم نے انکم کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں، جس میں PIA ہے، ریلوے ہے، اس طرح اور جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں، اور اسپیسیفکلی وہ ادارے جو لاس پہ چل رہے ہیں، ان کو ہمیں آئدر وی ہیو ٹو ریشنلائز دوز. ریشنلائز مینس کہ ہم اس کا لاسز کو کرٹیل کریں اور اس میں انکم جنریٹنگ بنائیں. اور اس بات کا اظہار IMF بھی کرتی ہے. ہاں، نہیں، اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. اف دیٹ از ناٹ پاسبل، فار ایگزامپل فار ویریس ایڈمنسٹریٹو ریزن، گورننس ایشو ہے، دین وی ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو ریزورٹ ٹو دی سیلنگ آف دوز اینٹیز، تاکہ ہمیں اس سے یعنی جو برڈن ہے ایکسچیکر پہ جو میں اور آپ پے کر رہے ہیں، اس ایکسچیکر سے ہماری جان چھوٹے اور اس کو ایک پروفیٹیبل آرگنائزیشن بنایا جائے. جو کہ بدقسمتی سے ہم ابھی تک باتیں تو سب نے کی ہیں لیکن ابھی تک ہم اس کو نہیں کر سکے. اس لیے میرے ذہن میں اور میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں PIA، اس طرح ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، ان کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ٹاپ پریورٹی پہ کنسیڈر کریں. اس کی وجہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، سیاست تو سب سے بڑی وجہ ہے. سیاست صرف اسی میں نہیں ہے، سیاست پوری اکانومی کے لیے بڑی وجہ ہے. ہماری بدقسمتی سے ہماری پریورٹی صحیح نہیں رہی. پریورٹی اس لحاظ سے صحیح نہیں رہی کہ ہم نے جو کام ہمیں کر لینے چاہیے تھے بیسیکلی وہ ہم نے نہیں کیے. فار ایگزامپل کہ ہم نے جو بھی انویسٹمنٹ کی، باہر سے لون لیے، اور لون بھی ہم نے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ہمیں ملے، اس لون سے بجائے یہ کہ ہم اس کو انکم جنریٹنگ پروجیکٹ پہ لگائیں، یعنی ایسے پروجیکٹ پہ لگائیں جہاں سے ہمیں انکم حاصل ہو، تاکہ نہ کہ ہم صرف وہ انٹرسٹ واپس کر سکیں بلکہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی واپس کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ایسا ہوا نہیں. ہمارے سیاستدانوں نے کیا کیا، کیونکہ آپ کا کوشچن تھا پولیٹیشینس کے بارے میں. ہمارے سیاستدانوں نے جسٹ فار دیئر اون پاپولیرٹی، چیپ پاپولیرٹی رادر آئی ووڈ یوز دی ورڈ، انہوں نے اس پہ لگا دیا موٹر وے پہ، میٹرو پہ اور ٹرین پہ. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ان کو چلانے کے لیے وی مینس گورنمنٹ ہیز ٹو گیو سبسڈی، اور سبسڈی ان ہیوج اماؤنٹ وچ ادروائز کوڈ ہیو بین یوٹیلائزڈ فار دی ویلفیئر آف دا پیپل. ایک اور آپ کو اسٹرکچر ریفارم کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ پینشنز کی بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ ہمارے ان ٹیکسڈ ہے، اور IMF کا بڑا اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ٹیکس کیا جائے. اور اس کو ٹیکس میرے حساب سے تو ٹیکس کرنا اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ایک ڈیمانڈ رکھی ہے اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن شاہد صاحب، مرے کو مارے شاہ مدار، بیچارہ پینشن تو آ گئی، ان حالات کے اندر بہت مشکل سے سانس لے رہا ہے. اگر آپ اس کو پینشن پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے یا پینشن اس کی ختم کر دیں گے تو مسئلے تو پھر خراب ہو جائیں گے. اس طرح کا طریقہ یہ ہے واسف صاحب، کیونکہ ہماری اس وقت کچھ مجبوری ہیں. آئیڈلی اسپیکنگ میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہم نے IMF کے بغیر بھی فی الحال ہمارا گزارا نہیں ہے، انلیس کہ وی اچیو سسٹینیبل گروتھ. وہ ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال. اس کا یہ ہے کہ نامنل سائے کا برائے نام سے آپ ان کو لگائیں تاکہ جسٹ ٹو سیٹسفائی دی ڈیمانڈ آف IMF. لیکن اگر پینشن پہ اگر ٹیکس لگا
شاہد صاحب یا پینشن ختم کی گئی تو اس سے سب سے زیادہ متاثر تو ہماری ڈیفینس سروسز آرمی ہوگی، کیونکہ وہاں تو ریٹائرمنٹ کی میرا خیال 45 پہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور ہمارے یہاں 60 پہ لیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں اس میں آتا یا نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی ڈسٹریکشن یا کچھ رکھیں کہ جس کی وجہ سے کچھ سیکٹرز کو کور نہ کریں. اچھا شاہد صاحب، یہ جو اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے بنیادی طور پہ، جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا چنک جو ہوتا ہے ڈیفینس پہ جاتا ہے، آپ فورسز کے لیے. نمبر 2 ہمارے ہاں جو ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں، یعنی ہم جو قرضے لیتے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی تو بہت دور کی بات ہے، ان قرضوں کی ادائیگی پہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو اب اتنے چھوٹے سے کوشن ملتا ہے ہمیں، وہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کام کہاں سے کریں گے ملک کے لیے؟ دیکھیں اس کا پہلے بات پھر وہی آ جائے گی دوبارہ کہ ہم ایک وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. وی آر کاٹ اپ ان اے وشیس سرکل. اس وشیس سرکل سے نکلنا آپ نے. جو آپ نے بات کی ڈیفینس بجٹ کی، ڈیٹ سروسنگ کی، اب ڈیفینس تو پہلے سے انہوں نے اس کو اسٹینڈ اسٹل کیا ہوا ہے، اس میں انکریز تو نہیں ہو رہی، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں ہمیں وی ہیو ٹو کیپ دیٹ ایکسپینس. اسی طرح جو ڈیٹ سروسنگ کی بات ہے اس میں بھی ہمارے پاس فی الحال ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ہاں چوائس ہے کہ نیکسٹ ٹائم سے ہم لون کم لیں، اور جب لیں تو ان کو پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں. پروڈکٹیولی مینز ان پروجیکٹس پہ لگائیں جو کہ ہمیں انکم جنریٹ. یہ بتائیے شاہد صاحب، آئی ایم ایف سے کچھ جان چھوٹنے کا آپ کو مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ہم سے جان چھوٹ جائے گی آئی ایم ایف کی؟ فی الحال تو اس میں کوئی پراسپیکٹس نہیں ہیں، لیکن یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. وی ہیو ٹو سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. پھر ہی ہمیں جان چھوڑ سکتی ہے، ادروائز نہیں. یہ نہیں کہ ناممکن ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن آور اون ایکسپینسز، اسپیشلی گورنمنٹ ایکسپینسز. ہمارے جو لگزوریس آئٹمس ہیں ان کی امپورٹس بند کریں. آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہماری 10 to 15% آف ٹوٹل امپورٹ ویل از اسپینٹ آن امپورٹ آف لگژری آئٹمس، جس میں کاسمیٹکس ہے، سینیٹری ہے، فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، اور اس طرح فٹ ویئر ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اور 15% آپ کا خرچ ہوتا ہے امپورٹ آف ایگریکلچرل پروڈکٹس، جس میں شوگر ہے. جو میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایگریکلچر کو دیا جائے امپورٹنس، اس کے ڈبل فائدے ہیں. ایک تو آپ سسٹین کریں گے اپنے پاپولیشن کو، سیکنڈلی آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا، جو کہ ہم بڑی مشکل سے ڈالر ارن کرتے ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے، لیکن اخراجات کم کرنے کا صرف ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، عملی طور پر اخراجات کم نہیں ہوتے. آج بھی بڑے بڑے دیکھیں آفسز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، بڑے بڑے افسروں گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، بڑے بڑے دفاتر کو تزئین و آرائش کی جاتی ہے، لیکن پھر نعرہ یہ ہوتا ہے اخراجات کم کریں گے. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے نا، جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، they themselves consider as a separate class who has no connection with the ordinary man. And that is why وہ ان کو they are least pushed. For example اب دیکھیں آپ IMF سے لون لیا، سارا کچھ ہوا، اتنی مہنگائی ہو گئی، لیکن جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ تو سیم اسی طریقے سے جو آپ اللہ تلے جو خرچے کیے جا رہے ہیں. اور سفر کون کر رہا ہے؟ کامن مین جسٹ لائک می، یو اینڈ مینی ادرس. اچھا یہ بھی بتائیے، کیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سبسڈی ڈریون کنٹری ہے؟ پاکستان سبسڈی ڈریون کنٹری اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے اس میں ہمارے جو پچھلی اسپیشلی گورنمنٹ تھی انہوں نے سبسڈی دی تھی. اور سبسڈی کس لحاظ سے دی تھی؟ کہ اس لحاظ سے دی تھی کہ ہماری جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ ہے، وہ اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز تھے they were not in a position to able to compete with other nations. فار ایگزامپل انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک سبسڈی دی تھی. سبسڈی ڈریون ایک حد تک ہونا جہاں کہ آپ کا ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز جیسے دوسرے سیکٹر، سیمنٹ ہے، آپ کی فرٹیلائزر ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ وہاں بھی باقاعدہ سبسڈی دی جاتی ہے. وہاں اس لحاظ سے سبسڈی تو نہیں دی جاتی جیسے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو تو انہوں نے دی تھی نا، اس میں دے رہے ہیں اب بھی. اور لیکن اب بھی وہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیرف ریٹ ہے وہ ایک سیپریٹ کیا جائے تاکہ ہم
اس کے مطابق ہمیں گیس الیکٹریسٹی ملے انرجی پوری, اور اس کے مطابق ہم جب ایک کاسٹ کم ہوگی, کیونکہ بیسیکلی کاسٹ افیکٹونیس ہونا بھی ضروری ہے, اگر کاسٹ کم نہیں ہوگی تو دے کانٹ کمپیٹ ود. اچھا شاہد صاحب, ایک بہت عام لفظ ہم سنتے ہیں, ہر سیاستدان کہتا ہے, پالیسی میکر کہتا ہے, پالیسی ڈرائیور کہتا ہے, حکمران کہتے ہیں ملک میں ایکسپورٹ وہ بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن ایکسپورٹ کبھی آج تک ہمیں بڑھتی نظر نہیں آئی. 25-30 بلین ڈالر سے آگے بڑھے نہیں آج تک. اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی افرادی قوت, اور اس کے باوجود ہم. آپ کا کوشچن بڑا پرٹیننٹ, بڑا ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے. ایک چیز تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنی چاہیے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے سکسیسو گورنمنٹس نے یہ نہیں سمجھی, کہ ایکسپورٹس انڈسٹری کو ہمارا پیشن ہونا چاہیے. ٹو ڈیولپ ایکسپورٹ انڈسٹری شوڈ بی ٹاپ پریورٹی اینڈ پیشن آف دی گورنمنٹ. پیشن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کریزی ہو کہ بھئی یہ ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ایٹم بم کرنا تھا تو ہمیں پیشن تھا, ہم نے کر لیا. اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک پیشن ہو ہمارے پولیٹیشینس میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ ہمارا سروائیول ہی اس میں ہے. اکانومی کے دیکھیں 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایکسپینڈیچر, ایک ہوتی ہے انکم. ڈومیسٹکلی وہ آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکسپورٹ جب تک نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ڈالر نہیں آئیں گے. اچھا, اب کیسے کیا جائے, یہ پارٹ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کیا جائے کہ آئیڈینٹیفائی دی سیکٹرز وچ آر آلریڈی برنگنگ ڈالرس ان دی فارم آف ایکسپورٹس. اس کے لیے 3-4 سیکٹر ہیں, ٹیکسٹائل ہے اور اس میں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کو آپ انکریج کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں ایک چیز تو سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں انوویشن نہیں, ہمارے ایکسپورٹرز میں انفارچونیٹلی ریسرچ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے, ریسرچ اینڈ انوویشن, RD جسے کہتے ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ ہماری نہیں ہے. لیکن شاہد صاحب, ہمارے ہاں جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے, ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ 22% جا رہا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں یہاں اسکلڈ لیبر نہیں ہے, لیبر ہے لیکن اسکلڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں بجلی کے ٹیرف آپ دیکھیں کتنے ہیں, گیس جو ہے وہ ہمارے فیکٹریوں کے لیے نہیں ہے. تو کس طرح سے ہم ایکسپورٹ میں کمپیٹیٹو ہوں گے ود دی ادر ریجنل کنٹریز؟ اس کے لیے دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے عرض کی نا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا سیکٹرز کو, جو اس انڈسٹریز کو جو ہمیں کر سکتی ہیں, اور اس انڈسٹری کو پھر فار دی ٹائم بھی, مثلاً جیسے ٹیکسٹائل ہے آپ نے بتایا, اس کے علاوہ اسپورٹس گوڈس ہیں, وہ ایک ہے. پھر آپ کے پاس IT انڈسٹری ایک بہت بڑی ہے جہاں بہت اسکوپ ہے, بہت اسکوپ ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اسکلڈ لیبر بھی, آپ نے ابھی بات کی نا اسکلڈ لیبر کی, ہمارے پاس اسکلڈ نوجوان بہت ہیں جو IT کے ٹرینڈ ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے نہیں کیا جا رہا جیسے کہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ود دا رزلٹ کہ ہماری جو ایکسپورٹ اس میں ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہے. اسی طرح دوسرا سیکٹر ہے, آپ کہہ رہے ٹورزم کا ہے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے اس میں ٹیکسٹائل کی. ٹیکسٹائل والوں کے لیے دیکھیں, یا اوور آل جو بھی ایکسپورٹر ہے, ان کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو انٹرسٹ ریٹ ان کے لیے لون جو دیے جائیں نا, ان کو کم انٹرسٹ ریٹ پہ دیے جائیں, اور انشور کیا جائے تھرو چیکس اینڈ بیلنسز کہ وہ پیسہ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو فار مینوفیکچرنگ, فار انسٹالیشن آف مینوفیکچرنگ یونٹس. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس کو آپ دوسری طرف پراپرٹی پہ انویسٹ کر دیں, ایسے نہیں, ادھر انشور کرایا جائے. اور if they violate, تاکہ پروڈکٹیوٹی لیول اس کا بہتر ہو. اچھا, آپ نے ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ابھی آپ نے بات کی انسکلڈ لیبر. جی ہاں, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے کوئی انسٹیٹیوٹ ایسے نہیں ہیں یا نیگلیجبل ہے کہ جہاں ہم جو ورکر ہیں ان کو پروفیشنلی ٹیکنیکل نالج دیں, ٹریننگ دیں, ود دا رزلٹ کہ راہ آتے ہیں وہ اور وہیں بیٹھ کے تھوڑا بہت جو سیکھتے ہیں, اور پروڈکٹیوٹی لیول ان کا لو ہے. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہوں. ڈیفٹا کچھ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, سرمایہ کاری, انویسٹمنٹ, باہر سے انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. وجوہات آپ جانتے ہیں. ٹورزم کی آپ نے بات کی, ٹورزم یہاں نہیں آ سکتا بیکاز آف دا ریزنز کہ ہمارے یہاں پر ایسے حالات ہیں, معروضی حالات ہیں, جہاں باہر خبریں جب جاتی ہیں تو, اور جہاں انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہو جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کو
ٹورزم فرینڈلی بنائیں، لوگوں کو وہ سہولیات دیں، لوگوں کو انفراسٹرکچر اچھا دیں، فیسلٹیز وہ دیں، اینڈ بسائز دیٹ اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ اس ملک میں ایک تحمل اور برداشت کا کلچر عوام میں نظر آنا چاہیے، جس سے ایک اچھا کلچر باہر جائے اور لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے آئیں، یا لوگ یہاں پر چاہے مذہبی ٹورزم ہے یا ادروائز ہمارے ٹورزم بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور ہم اس سے اچھا خاصا ذریعہ مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹورزم کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس آف ارننگ ہے، اور جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ انفارچونیٹلی دوسرے جہاں سیکٹر میں یہاں بھی ہم نے توجہ نہیں دی۔ اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اوور آل ٹورزم کو بھی فی الحال آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سلیکٹ کریں، ایک سٹی کر لیں، فار ایگزامپل سوات کر لیں یا آپ ہنزا کر لیں، کوئی آپ سکردو کر لیں، ہاں سکردو کر دیں، وہاں ڈیولپ کر کے جہاں ریلیٹیولی پیس بھی ہے۔ جیسے کیونکہ دیکھیں پہلی چیز ہے لائف اور پراپرٹی کی سیکورٹی ہو، سیفٹی ہو، تبھی ٹورسٹ وہاں آئے گا، انفراسٹرکچر ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں، انفراسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ سڑکیں اتنی تو ہو نا کہ آپ جائیں، باتھ روم ہو۔ شاید صاحب وہ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ حالانکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز تو ٹورزم سے، انویسٹمنٹ سے بہت کچھ اپنا امپروو کر رہے ہیں اکانومی کے لیے۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کے ایشوز کچھ اور ہیں۔ آپ کے تو یہ ایشو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنا کہنے ٹائم نہیں ہے، یا اس لیول پہ وہ توجہ دے نہیں رہے جو ان کو دینا چاہیے، اور اسی توجہ نہ دینے کی وجہ سے تو اکانومی کا اور ملک کا یہ حال ہے۔ اچھا شاہد صاحب، ایک اور چیز اہم کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک آپ کے بات صاحب، ابھی آپ نے ریلیجس ٹورزم کی بات کی، اس میں دیکھیں ہمارے پاس بہت سکوپ ہے۔ ہمارے پاس مہر گڑھ، انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ ہماری اولڈسٹ سویلائزیشن ہے، ہم نے اس کو کبھی ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا یا کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم اس کو پروپوگیٹ کریں، لوگوں تک، دنیا تک اپنی بات پہنچائیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ اویلیبل ہیں اور آپ آ کے دیکھیں، اور ان کو چیپ ریٹس پہ ایک آفر دیں، جیسے پاکستان آنے کے لیے چیپ آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں تاکہ آئے، ان کا ارینجمنٹ کریں ہوٹل میں۔ اس میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی آپ نے سیکورٹی کی بات کی، مصر میں ایجپٹ بھی گیا تھا، اس میں ایجپٹ میں انہوں نے پولیس جو بنائی ہوئی ہے نا، ایک اسپیشل پولیس ہے جسٹ فار ٹورسٹ سیفٹی، وہ اور پولیس اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی ٹورسٹ آئے گا نا، فار ایگزامپل 100 بھی آیا، 1 لاکھ آیا، جتنا بھی آیا، اس کا کام یہ ہے کہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ٹو انشور دیئر سیکورٹی اینڈ آف لائف آف پراپرٹی۔ یہ آپ نے بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ضرور ایمولیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا شاہد صاحب، ایک جیسے ہم نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ ایک انفارمل سیکٹر ہے، اور ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کی اکانومی میں کوئی کردار اس کا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایگریکلچر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ منوپلی ہے کن کی؟ ہمارے یہاں جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں بڑی بڑی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ یہ دو اہم سیکٹر ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ حکومت کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، سیاست کو قربان کرنا چاہیے اور معیشت کو ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیں میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اکنامک ڈیسیژن ہے نا، وہ اکنامک فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے، اور اس میں پہلا ہوتا ہے کاسٹ بینیفٹ اینڈ پبلک ایٹ لارج، اس کا بینیفٹ کیا ہو۔ اگر آپ کوئی پروجیکٹ بنا لیں جو صرف 100 یا 1 لاکھ آبادی کے لیے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے وی ہیو ٹو کیٹر دی نیڈز آف پبلک میجورٹی کی۔ جی، میں نے یہی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ وہ ہیں جو کہ ایگریکلچر پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں پر ہمارے تمام اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذمہ دار تو سارے وہی ہیں، جاگیردار وہی لوگ ہیں، اور بہت بڑا ایک ایسا ہمارا چنک ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں ریونیو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی ایک سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا ایک حصہ وہاں سے کنٹریبیوٹ ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی میں نے آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ ایگریکلچر میں جو ٹیکس ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اور پروونشل سبجیکٹس کے تحت پروونسز آر رسپانسبل فار لیوی اینڈ کلیکشن آف ٹیکسز، اور ان کے ریٹ آف ٹیکسز بہت لو ہیں وز ریٹس آف انکم ٹیکس۔ فار ایگزامپل جو سیلریڈ بندہ ہے وہ 8 لاکھ اگر اس کی سیلری ہے، 6 لاکھ کے ایگزیمپشن نکال کے، تو اس کو 10-15 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے ٹیکس کا، ویئر ایز کہ ایگریکلچر والے کو صرف 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے، اور ان کی اوور آل ٹیکس کلیکشن جو ہے لیس دین 1% ہے، جو اس کا شیئر ہے اوور آل ٹیکس کلیکشن میں۔ اسی طریقے سے، اور جو سیاستدان ہیں یا جو بھی آپ کو کہہ رہے پولیٹیشین ہے سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف ایئر، ظاہر ہے ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا
اور انسپائٹ آف ہمارے ورلڈ بینک نے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں. اس میں صرف ایک دو تین چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا کاشتکار ایفیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو آپ کے ریٹس آف ایگریکلچر ٹیکس ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کو تھوڑا بہت ریشنلائز کریں. کیونکہ اب میں ایز اے چیف کمشنر میں نے بھی کام کیا, تو وہاں اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنی بلیک منی ہے دے ٹرائی ٹو کور اپ ان دی فارم آف ایگریکلچرل انکم. اچھا, اب بلیک منی سے مجھے ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ بزنس مین کو یا ایسے بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگوں کو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے اسکیمیں لاتی ہے کہ جی آپ اپنا کچھ ٹیکس دیں اور اس کو آپ وائٹ کر لیں. آ کے یہ ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان. بزنس مین جو ہوتا ہے اس بزنس مین کو ایس آر اوز کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ریفنڈ دیے جاتے ہیں, لیکن بزنس مین پاکستان کا آج بھی خوش نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں, بزنس مین کو پاکستان کی چھوڑے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جانا, بزنس مین کبھی بھی والنٹیرلی ٹیکس نہیں دیتا. اٹ از دی انفورسمنٹ آف لا وچ کمپیلز دیم ٹو پے ٹیکس. فار ایگزامپل آئی ہیو بین ٹو امریکہ, آپ بھی ماشاء اللہ گئے ہیں وہاں بھی, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بھی ایسے ہی ہے. لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی اور انفورسمنٹ کا کانسیپٹ ہے اور وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, پنشمنٹ اتنی زیادہ ہے. ہمارے اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارے لا تو موجود ہے سارے, لیکن ہمارے اس طرح انفورسمنٹ نہیں ہے, اور انفورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لبرٹی لیتے ہیں. یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست اس میں بھی چلتی ہے, اور سیاست تو انفارچونیٹلی ہمارا ہر جو سیکٹر ہے وہ سیاست کی نظر ہوا ہے. لیکن ہمیں یہاں ہے کچھ کریڈٹ بھی دینا چاہیے. فار ایگزامپل اب جو CBR کا جو بجٹ ہے 7.2 ٹریلین تھا لاسٹ ایئر جو انہوں نے اچیو کیا, اور اس دفعہ 9.2 انہوں نے جو ٹارگیٹ ہے. اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا 4.9 ملین ٹیکس پیئر آن رول اس وقت ہے. 4.9 یعنی 50 سے 1 لاکھ کم. اور لیکن جس میں سے جو بڑی سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ریٹرن جو فائل ہوئی ہیں وہ صرف 18 لاکھ کی ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کے خیال میں یہ ہمارے ہاں جو فائلر ہیں یہ کم از کم 10 ملین نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اس کے لیے اب جو گورنمنٹ نے اب سوچا ہے بلکہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں سمپلیفیکیشن آف لا, سمپلیفیکیشن آف ریٹرن فارم جو ہے نا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, وہ سمپل ہو تاکہ جب آپ فار ایگزامپل آپ سبمٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ نہیں کہ میں وکیل کے پاس جاؤں گا, وکیل نے کہا جی مجھے فیس دیں, اور بندہ کہتا ہے جی چھوڑو پڑے. اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن لا ہو, کیونکہ جب تک ڈاکومنٹیشن نہیں نہ ہوگی اکانومی کی اس وقت تک آپ جو ٹیکس اویژن ہے اس کو کام نہیں کر سکتے. اینڈ ابو آل جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دی ٹیکس پیئر اینڈ گورنمنٹ وہ کم ہو. ہمارے شروع سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کرتا ہے, اور بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم اٹ ہیز کیپٹ آن انکریزنگ. اچھا شاہد صاحب, آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی. ایک ہمارے ہاں ادارہ ہے جسے کہتے ہیں نیب, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اس ادارے سے یعنی نیب سے نہ تو سیاستدان خوش ہے, نہ بزنس مین خوش ہے, نہ بیوروکریٹ خوش ہے. یہ ادارہ جو ہے کہتے ہیں ہراسمنٹ کرتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا رول ختم ہونا چاہیے؟ کیونکہ آج ایک سیاستدان بھی اوپنلی میڈیا میں کہہ رہے ہیں جی نیب کو ختم کر دیں. بزنس مین تو ویسے ہی تنگ ہے اس سے کہ جی ہمیں ہراس کیا جاتا ہے. بیوروکریٹ کہتا ہے جی اس کی وجہ سے ہم ٹرانسپیرنٹ فیصلے نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں یہ ذہن میں رکھیں. میرے خیال میں تو نیب کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ, کم از کم اس فارم میں تو بالکل ضرورت نہیں ہے. جب کنسیڈرنگ کہ ایلیگیشنز لیوڈ بائی ڈفرینٹ, اس کو تو آپ فی الحال فار دی ٹائم بینگ اگنور کر دیں. اصل چیز جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اپنا سسٹم آف لیوی آف ٹیکس اینڈ کلیکشن. فار ایگزامپل جو بھی آپ کی بلیک منی ہوتی ہے نا وہ آپ انکم کو فار دا ٹائم بینگ چھپا سکتے ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی فارم میں نظر آتی ہے. اور وہ فارم کیا ہے, یا تو آپ کے پاس گاڑی اچھی آئے گی, یا گھر اچھا آئے گا, یا بینک میں پیسہ پڑا آئے گا, یا آپ کے فارن ٹور زیادہ ہوں گے.
یہ 3-4 منیمم میں نے آپ کو ایک مثالیں دی ہیں۔ میں نے شاید صاحب یہ سوال اس لیے آپ سے کیا ہے کہ پاکستان کا کرپشن کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں کہ بہت پیچھے ہیں، اور کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے نیب ہے یا ایف آئی اے ہے، دوسرے ادارے ہیں۔ میں نے اس لیے سوال کیا ہے کیونکہ جس ملک میں اگر کرپشن کے بارے میں ایک پرسیپشن زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں آتی وہاں پر۔ دیکھیں اب اسی بات کا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نیب کو کرپشن کے لیے، لیکن جو نیب کا اوور آل امپریشن ہے، کیونکہ پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹی، تو کرپشن تو پھر بھی کام نہیں ہوئی۔ یا تو فار ایگزامپل اگر اس بات کو مان بھی لے جائے کہ یہ تھا تو اس کا اصولی طور پہ تو پھر کرپشن کم ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کرپشن کو روکنے کے اور ڈفرینٹ طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پراپرلی ٹیکس کریں، اس کی انکم دیکھیں۔ میں نے ابھی آپ سے جو بات کی نا، آپ کا جو ادارہ رہا ہے جس کو ایف بی آر کہتے ہیں، اگر وہ کرپشن کو روکنا چاہے، اس کو آزادانہ طور پہ کام کرنے دیا جائے، تو جیسے بڑی بڑی ریئل اسٹیٹس جو ہیں ان پہ اربوں کے ٹیکس ہوتے ہیں اور وہ 1-2 ارب دے کے بھی جان چھڑاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ایف بی آر کو اتنا مضبوط کر دیا جائے؟ جی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نیب کے پیچھے پڑنے کے نا ایف بی آر کو مضبوط کریں۔ اگر آپ ایف بی آر مضبوط ہو تو آپ کے پاس ایسٹ جو ہے وہ ٹیکس ہوں گے، اس کے پاس جو ویلتھ آ رہی ہے وہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے، اس کو آپ ٹیکس کریں، اور ٹیکس کر کے اس کے بعد آپ کے پاس ریکوری کے زیادہ پاسبلٹیز ہے، تھرو کورٹ، تھرو اریسٹ، تھرو اٹیچمنٹ آف دیئر بینک اکاؤنٹ۔ بہت شکریہ جناب شاہ ظہیر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ تھے شاہ ظہیر صاحب، ان کا اکانومی پہ خاصی دسترس حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ٹیکس کے امور پہ بھی، جیسے میں نے اپنے شروع میں کہا کہ چیف کمشنر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج کل بھی یہ بہت زیادہ ان چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو میں ایک چیز ضرور آئی ہے کہ ہمارے جو مسائل زیادہ تر ایسے ہیں جہاں ہم اپنی معیشت کو کمپرومائز کرتے ہیں سیاست پر، یعنی سیاستدان جو ہیں ہمارے، اگر وہ اس ملک میں جینونلی جسے کہتے ہیں اس ملک کے محب وطن شہری ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، تو ان کو اپنا ایک کلیدی پیوٹل رول ادا کرنا پڑے گا، جس سے وہ جو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی جاتی ہے ان کا حصول ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔